حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رب میدان محشر میں 5 سوال پوچھیں گا. 5 سوال میں یہ کہ تم نے عمر کہاں گزاری، اور اسی دوسرا سوال کہ عمر کہاں گزاری، اور دوسرا سوال اسی سوال کے اندر کہ جوانی کہاں گزاری. جوانی اپنی ہوش و خرد کیسے رہے، موبائل پہ گزارے، سو کر گزارے کہ رمضان میں روزے رکھ کر گزارے. اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے پیسے کس طرح کمائے، حرام کمائے یا کسی کا لے کر کمائے یا کس طرح کمائے. پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے پھر خرچ کہاں کیے. ابھی ماہ رمضان المبارک اتنا آخری دن ہے، آج ابھی ماہ سیام گزر رہا ہے. پوچھا جب جائے گا کہ تم نے کہاں گزارے، تو ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی نے ایک دیا تو 70 روپے دینے کا ثواب ہے. 70 روپے دینے کا ثواب ہے. الحمدللہ. اس ماہ سیام میں تو ہونا یہ چاہیے کہ واقعی رب نے جتنی وسعت و ہمت دی ہے سب غریبوں پہ لٹا دیں. جتنا ہم دے سکتے ہیں اتنا ہم دیں. اس میں بالکل بخیل نہ بنیں، کنجوسی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا بھی فرمان ہے کہ تم میری بارگاہ میں 1 دو گے تو 10. یہ عام دنوں میں اور ماہ سیام میں تو 1 کے بجائے 70 کا ثواب مل رہا ہے. تو اپنے آپ کو ذرا دیکھنا چاہیے. ماہ سیام ہے، گزر رہا ہے یہ وقت. ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ مال کمائے ادھر ادھر سے، دینے کی جب باری آتی پھر بھی دینے میں کنجوسی کرتے ہیں. ایک تو کہاں سے آ رہا اس کا بھی خیال نہیں، کہاں جا رہا اس کا بھی خیال نہیں. رب کے حضور تو سجدے میں جا کر یہ کہے کہ میرے مولا تو نے جتنی ہمیں عطا کی ہے دولتیں، وہ سب تیرا ہی ہے اور تیری راہ میں مجھے خرچ کرنا ہے. ماہ سیام گزر جائے گا، روزے چلے جائیں گے. اب دینے والے کب دیں گے؟ جب اس ماہ رمضان المبارک میں نہیں دیے تو کب دیں گے؟ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنی زکاتیں نکلتی ہیں سب بالکل دیں. صدقہ، فطرات، یہ ساری چیزیں ہم رمضان المبارک ہی میں دے دیں. حالانکہ زکوٰۃ کے مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اور بھی دنوں میں دے سکتے ہیں، لیکن فضیلتیں تو رمضان میں ہیں، برکتیں تو زیادہ رمضان میں ہیں، رب کی رحمتیں تو زیادہ رمضان میں ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور 5واں سوال یہ کل میدان محشر میں رب کرے گا کہ تمہارا جو عمل تھا کیسا تھا. علم تھوڑا سا ہی، عمل کیسا تھا، اور علم جتنا چاہیے تھا تم نے اتنا لیا کیوں نہیں، پھر اس پہ تمہارا عمل کیوں نہیں رہا. آج کل لوگ دیکھیے نا، گھر بیٹھے بیٹھے تعلیم دے رہے ہیں، عمل بالکل بھی نہیں ہے. جبکہ یہ 5واں سوال ہوا کہ تمہارا عمل کیسا تھا، عمل کتنا کیا. عمل ذرا دیکھیے نا، عمل کیسا ہے. عمل یہ کہ واٹس ایپ پہ رمضان کے لگا دیں گے اور پھر ہم گانے بجاتے اور سنتے نظر آ رہے ہیں. روزہ رکھ لیں گے، نماز چھوڑتے نظر آ رہے ہیں. یہ عمل ہے کیا؟ میدان محشر میں جواب ہم دیں گے اگر ہمارے حالات اگر ایسے ہوں گے تو. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. عمل بالکل نہیں. دل نے کہا سوتے سوتے بیڈ پر ترنت ہم نے روزے کی، نمازوں کی، الوداع کی، عید کی ہر ویڈیوز لگا دی، معافی نامہ لگا دیے، لیلۃ القدر کی فضیلتوں والی ویڈیو لگا دی، یہ سب کر دیے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ چوراہوں چوک پہ بیٹھ کر کے تو اچھی اچھی باتیں بتاتے جبکہ ان کا خود اس پر عمل نہیں ہوتا. کل رب کی بارگاہ میں یہ ہمیں تو میدان محشر میں جواب ہی دینا ہے کہ 5واں سوال جو یہ ہے کہ تمہارا عمل کتنا تھا تمہارے علم پر. ایک تو علم کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ فرض ادا آپ نے کر لیا تو پھر اس پر عمل کتنا ہے یہ رب پوچھے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو سب کو یہ آخری دن ہے، سجدے میں جا کر استغفار پڑھنا چاہیے. اور جس طرح اس ماہ سیام میں ہم عبادت اور ریاضت کے سلسلے جاری رکھے تھے، عام دنوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. یہی ہمارا ایمان ہے. ہم پر تو روزے فرض تھے نا، ہم پر تو نمازیں فرض ہیں. تو یہ جب روزہ گزر جائے گا، یہ ماہ سیام گزر جائے گا، لیکن نمازیں تو فرض ہیں ہم پر. تو اس چیز کو تو جاری رکھنا پڑے گی، ورنہ کل میدان محشر ہم جواب کیا دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.